ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے، درود اور سلام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمیں اسلام ماں کی گود میں ملا، ہمیں اسلام کے لیے کوئی مشکلات نہیں اٹھانی پڑی، ہمیں اسلام کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دینی پڑی، پھر بھی ہمیں اسلام کی قدر نہیں۔ تاریخ اٹھائیں، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیسے کیسے دین کے لیے قربانیاں دی، اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ حضرت محسن بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے احد کے مقام پر، تو ان کو پہنانے کے لیے کفن کم پڑ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو گھر والوں نے سب کچھ کھو لیا، پیدل چلتے ہوئے، پتے چباتے ہوئے جب مدینہ میں مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا دیا، لیکن اللہ کے رسول میں اسلام کو بچا کر لے آیا، میں دین کو بچا کر لے آیا۔ ہمیں تو ماں کی گود میں جب آنکھ کھلی تو کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچی وہ تھی اللہ اکبر کی صدا۔ تو اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں، ہم اسلام پر چلنا تو دور، ہم بہت ہی پیچھے ہیں، بہت ہی پیچھے ہیں۔ ہمیں کوئی اسلام کی بات بتائے تو ہم مذاق کرنا شروع کر دیتے، ہمیں کوئی کہے ان گناہوں سے بچو تو ہم مذاق کرنا شروع کر دیتے۔ دیکھا جائے گا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں اللہ جبار و قہار بھی ہے، کیوں نہیں ڈرتے؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ تو پھر بھی ہم جو ہے نا بڑے بڑے گناہ کیے جاتے ہیں۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو بڑے گناہ ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول ای الذنب اعظم، سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کسی کو شریک ٹھہرائے کہ اس نے تجھے پیدا کیا اور اللہ کے ساتھ تو شریک ٹھہرائے۔ جب اللہ تجھے اولاد دینے والا، اللہ تجھے رزق دینے والا، اللہ تجھے روزی دینے والا، تو پھر جب پکارے تو اللہ کے علاوہ اور کو پکارنا شروع کر دے۔
بکرے چھترے اللہ دینے والا، روزیاں اللہ دینے والا، مال و دولت اللہ دینے والا، اور جب خرچ کرنے کی باری آئے تو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے جا کر دو۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ جو ہے تجعل للہ ندا وہو خلقک، اور یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 17 نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر وہ بھی شرک کریں، حالانکہ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سزاردی نہیں ہوتا، تو فرمایا اگر وہ بھی شرک کریں تو میں اللہ ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دوں۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دنیا والو، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، باقی وہ جو چاہے گناہ کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل ضرور ہی ضائع ہو جائے گا اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں تو میں اللہ آپ کے عملوں کو بھی ضائع کر دوں۔ دیکھ لیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شرک، جو شرک کرنے والا ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نبی بھی شرک کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا سورۃ الانعام میں آیت نمبر 84-85 وہاں پر کہ اگر نبی بھی شرک کریں تو میں ان کے بھی عملوں کو ضائع کر دوں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک جیسے گناہ سے بچائے، ہمیں شرک کے قریب بھی نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری عمر عمل کرتے رہیں، ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہیں اور ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اگلا سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے علاوہ ثم ایون، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرنا اس ڈر کے وجہ سے کہ یہ میرے ساتھ کھائیں گے، میں ان کو روزی کہاں سے دوں گا، رزق کہاں سے دوں گا۔ آج کل تو یہ عام ہو گیا ہے، لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس کے گھر لڑکی ہے، پہلے بھی 5 لڑکیاں، اسے بھی ضائع کر دو۔ کیا کرنا ہے، کہاں سے کھائے گی، کہاں سے کما کر لاؤں گا۔ وہ بعض کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، صرف 2 ہی بچے ہوں، یہ زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ دنیا جہان والوں اپنی اولاد کو بھوک کی ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے۔ رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنا مقدر لے کر آتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کرو کہ وہ کھائے گی، اسے ہم کہاں سے کھلائیں گے۔ آج کل یہ عام کام ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوال کرتے ہیں قلت ثم ایون، اللہ کے رسول یہ تو بتائیے اس سے بڑا گناہ کون سا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ان تزانیہ بخلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ زنا کرنا ایک برا فعل ہے، برا عمل ہے، بے حیائی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت یہ اور زیادہ برا بڑا گناہ ہو جاتا ہے جب تو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ حالانکہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقات زکوٰۃ خیرات کرتی ہے، اللہ کے رسول، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی نہیں، ہر وقت اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول ایک اور عورت ہے، اتنے عمل بھی نہیں کرتی، پوری نمازیں پڑھتی ہے، فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، فرضی روزے رکھ لیتی ہے، زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی، اپنے پڑوسیوں کو کچھ نہیں کہتی، برا بلا نہیں کہتی، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے، جنتی عورت ہے یہ عمل کرنے والی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈر گیا تھا کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے پڑوسیوں کے متعلق حسن سلوک کا بتایا، کہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ہماری وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ اس لیے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ اور یہ گناہ کون کون سے؟ ایک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، ہر غلطی کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا دوسرا، فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر کی وجہ سے قتل کرو کہ وہ کہاں سے کھائے گی، بھوک کی وجہ سے قتل کرو۔ فرمایا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اور تیسرا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت برا عمل ہے۔ اور اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنائے، صحیح معنوں میں ہمیں اسلام پر چلنے والا بنائے اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، اور موت کے فرشتے نے مہلت بھی نہیں دینی، اور جانا بھی سب نے ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ جب ہماری روح نکل رہی ہو، دنیا سے جا رہے ہو، تو اس وقت کلمہ زبان پر کلمہ جاری ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔